یہ ویڈیو آپ نے خود نہیں کھولی، کھلوائی گئی ہے۔ اللہ جب اپنے کسی بندے سے بات کرنا چاہتا ہے تو وہ کسی نہ کسی ذریعے سے کرتا ہے۔ یہ الفاظ، یہ آواز بس ایک ذریعہ ہے، اصل پیغام رب کی طرف سے ہے۔ تو دل سے سنو، کیونکہ شاید یہ وہی لمحہ ہو جو آپ کی دعا کا جواب ہو۔ اللہ خاموشی سے تمہاری مدد کر رہا ہے۔ یہ 4 نشانیاں نظر انداز مت کرنا۔ جب لگے کہ اللہ خاموش ہے تو شاید وہ تمہیں بدل رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی سب کچھ تھم سا جاتا ہے، نہ کوئی راستہ بچتا ہے، نہ کوئی آواز آتی ہے۔ دعا بھی کرتے ہیں، صبر بھی کرتے ہیں، رو بھی لیتے ہیں، مگر لگتا ہے جیسے اللہ خاموش ہو چکا ہے۔ اور اسی خاموشی میں ہم خود سے ایک سوال کرتے ہیں، کیا اللہ واقعی میری مدد کر رہا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، لیکن اس کی مدد کا انداز خاموش ہوتا ہے، گہرا ہوتا ہے، اور وہ ہر کسی کو دکھائی نہیں دیتا۔ آج سے ہم اس سفر میں داخل ہو رہے ہیں جس میں ہم جانیں گے کہ اللہ جب خاموش ہوتا ہے تو دراصل تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ نشانی نمبر 1، تمہیں تنہا کر دیا گیا ہے۔ یہ تنہائی اچانک نہیں آتی، نہ لوگ ویسے بدل گئے، نہ رشتے ویسے ہی ختم ہوئے۔ یہ اللہ کا وہ نظام ہے جو تمہیں اپنے قریب لا رہا ہے۔ تم دعا مانگتے ہو تو دل کا سکون ملے، اور اللہ نے وہ سب کچھ تم سے ہٹا دیا جو تمہیں اپنی طرف سے دور رکھے ہوئے تھا۔ لوگوں کا دور ہو جانا، کچھ خوابوں کا ٹوٹ جانا، کچھ منصوبوں کا نہ بن پانا، یہ سب تمہیں اکیلا کر کے اللہ تمہیں اپنے سجدوں کی طرف بلا رہا ہے۔ یاد رکھو، اللہ سب سے پہلے تمہیں تنہائی دیتا ہے تاکہ تم صرف اسی کو پکارو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ سجدے میں بہے ہوئے آنسو کبھی خالی نہیں جاتے۔ نشانی نمبر 2، تمہارے دل میں بے نام سی بے چینی پیدا ہو گئی ہے۔ کچھ دن پہلے تک تم ٹھیک تھے، زندگی جیسے چل رہی تھی، لیکن اب وہ چیزیں تمہیں خوشی نہیں دے رہی جو پہلے دیتی تھی۔ یہ بے چینی اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ تمہیں دنیا کے جال سے آہستہ آہستہ نکال رہا ہے۔ یہ بے چینی، یہ ادھورا پن تمہیں یاد دلاتا ہے کہ تم اصل میں اس دنیا کے لیے نہیں بنے۔ جب اللہ کسی بندے کو اپنے قریب لانا چاہتا ہے تو وہ اس کے دل میں ایسی پیاس پیدا کر دیتا ہے جو دنیا کی کوئی چیز بجھا نہیں سکتی۔ یہ پیاس صرف سجدے کی ٹھنڈک سے بجھتی ہے۔ یہ بے چینی صرف اللہ کے ذکر سے سکون میں بدلتی ہے۔ اگر تمہارے دل میں وہ بے چینی ہے جسے تم کسی سے بیان نہیں کر سکتے تو وہ خوش نصیب ہو تم۔ اللہ تم پر خاموشی سے کام کر رہا ہے۔ نشانی نمبر 3، آزمائش بڑھ گئی ہے اور تم خود کو کمزور محسوس کرنے لگے ہو۔ جب تمہارے آس پاس کی دنیا مسلسل ٹوٹنے لگے، ہر قدم پر رکاوٹیں آئیں، دعائیں پوری ہونے کی بجائے زندگی مزید الجھنے لگے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری روحانی طاقت کو بڑھا رہا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کرو اور تمہارا صبر صرف اللہ کی مدد سے ہے۔ صبر کوئی کمزوری نہیں، یہ وہ طاقت ہے جو اللہ خود اپنے بندوں کے لیے دل میں ڈال دیتا ہے۔ نشانی نمبر 4، تمہارا دل ٹوٹ رہا ہے اور تم اللہ کو پہلے سے زیادہ یاد کر رہے ہو۔ یہ وہ نشانی ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا دل کمزور ہو گیا ہے، مگر حقیقت میں اللہ اس دل کو اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یعنی جب تم دل سے درد کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہو تو وہ صرف سن نہیں رہا ہوتا، وہ تمہارے قریب آ رہا ہوتا ہے۔ آخر میں دعا ہے، اے اللہ، جس نے یہ ویڈیو دیکھی، جس نے دل سے تیری بات سنی،
اس کے دل کے سارے غم تو شفا دے دے۔ یا رب، جن کے دل میں غم ہے ان کے دلوں کو تو اپنا قرب دے۔ جس کی دعا رکی ہوئی ہے اس کا مقدر تو بدل دے۔ جس کا دل ٹوٹا ہوا ہے اسے تو اپنی محبت سے جوڑ دے، اور جسے لگا ہے کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے اسے تو اپنی طرف سے نیا آغاز عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔